والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء علی المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حمد مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا زرحمت کن نظر بر حال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ من عاصیم من عاجزم من بے قسم حال مرا من عاصیم من عاجزم من بے قسم حال مرا یا شافع روز جزا پرساں توئی بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت منبع فیض و حکمت قاسم فیضان حضور قلندر کبریاء حضرت قبلہ بابا جی پیر صوفی احسان الہی صاحب سجادہ نشین درگاہ عالیہ حضرت قلندر کبریاء صاحب چک شریف و برادر مکرم جناب علامہ صاحبزادہ عرفان الہی قادری صاحب و جملہ علماء و مشایخ اعظام مہمانان حضور قلندر کبریاء یہ ہم سب کی خوش قسمتی آج سرکار دو عالم نبی مجسم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل میں بیٹھے ہیں یہ ان کا کرم ہے کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں ہماری اس میں کوئی برتری والی بات نہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیر و مرشد آقا و مولا حضرت قبلہ بابا جی فقیر صوفی اللہ رکھا شاہ قلندر آپ کے آستانے پہ آپ کے قدموں میں بیٹھ کر ہم سرکار دو عالم کی میلاد شریف کی محفل بھی سجا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے عرس پاک کی نشست میں بھی حاضر ہیں عاشقوں کے بھی اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں ہر عاشق کا مقام ایک سے بڑھ کر ایک اور ایک سے مختلف ہوتا ہے دوسرے سے یہ اللہ والوں کے آستانوں پر ہم آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھیجتا ہے کیونکہ یہ زندگی میں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تا حشر ان کی قبروں کو آباد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ خاص کریمی کہ آپ کے وصال کا جو ماہ ہے وہ بھی ماہ ربیع النور شریف ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ کسی دوسرے کے ذکر کو پسند نہیں کرتا مگر وہ نیک لوگ
وہ اولیاء جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو پھر وہی ماہ ربیع النور شریف عطا فرماتا ہے جو اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ تو یہ سرکار کی ہم پر خصوصی شفقت ہے تو انہوں نے ہمیں یہاں اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ ربیع النور شریف بڑے جوش و خروش کے ساتھ، بڑے ولولے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر جگہ نگر نگر، کوچہ کوچہ، ملک ملک سرکار دو عالم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ذکر کرنے والوں کی کوئی بہادری نہیں، یہ کروانے والوں کا سارا کام ہے۔ لیکن جو سب سے بڑی جو کرینہ، سب کرینوں میں سب سے اہم ہے، وہ محبت اور اخلاص کا کرینہ ہے کہ سرکار دو عالم کی جو محفل سجائی جائے وہ محبت کے ساتھ سجائی جائے، وہ اخلاص کے ساتھ سجائی جائے۔ سرکار دو عالم کا یہ حدیث ہے حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تک مجھے اپنی جان، مال، والدین، بچوں سے سب سے اعلیٰ و عرفہ نہیں جانو گے تب تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ بے شک جتنے مرضی قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھیں، احادیث کی کتب پڑھیں، جب تک سرکار کو سب سے افضل نہیں جانیں گے تب تک ایمان مکمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق حضور کے ساتھ چل رہے تھے تو حضور سے سوال کرتے ہیں کہ حضور آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، اپنی مال سے، اپنے دولت سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، مگر میری جان سے آپ مجھ سے پیارے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ تو عرض کرتے ہیں حضور کیسے ایمان مکمل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز و افضل مجھے جانو گے۔ تو اس لیے سب کرینوں میں جو سب سے افضل کرینہ ہے وہ محبت کا ہے کہ اپنی جان، اپنی رزق، اپنی مال، اپنے کاروبار، اپنی اولاد، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار سب کی نفی کر کے، نفی یہ نہیں کرنا کہ ان سے کوئی محبت نہیں، کہ جدھر حضور کا مقام ہے ادھر سب کی نفی ہے، ادھر صرف حضور کو ہی یاد کرنا ہے۔ یہ میلاد شریف کی محفلیں جو سجتی ہیں حضور کے ساتھ محبت کا صرف یہی تقاضا نہیں کہ صرف ہم ایک سال کے بعد میلاد شریف کی محفل منعقد کر لیں اور سارا سال یہی ہم دعوے کریں گا ہم حضور سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضور سے محبت یہ ہے کہ سارا سال ہر لمحہ ہم حضور کو ہی یاد کریں۔ مسجد کے اندر تو ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، لیکن مسجد کے باہر اس کا کیا کردار ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ مسجد سے باہر بھی جو ہے اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں۔ اور حضور سے محبت کا کرینہ ہی یہی ہے کہ حضور سے محبت کریں، آپ کی ذات پہ درود پڑھیں۔ اب درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں سورۃ بقرہ پڑھتا ہوں یا کوئی اور قرآن پاک کی سورت پڑھتا ہوں، صرف واحد درود شریف ہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے اوپر بھیجتا ہوں۔ تم بھی میرے محبوب کے اوپر بھیجو، میرے فرشتے بھی میرے محبوب کے اوپر یہ درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا وظیفہ ہمیں نہیں بتایا کہ جو خود کیا۔ ویسے تو قرآن پاک کی آپ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں، اس میں وظائف بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ یہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر یہی کام کریں۔ تو اس لیے جدھر بھی حضور کے میلاد کی محفل سجائیں ادھر حضور کو ہی یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ آج کل سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بہت ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو اس سے سوال بھی بڑے ذہنوں میں اٹھتے ہیں کہ دلیل، یہ دلیل کہاں سے ہے، یہ دلیل کہاں سے ہے، لیکن حضور کی محبت کے لیے کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور کی محبت ہر دلیل سے اعلیٰ و افضل ہے کہ حضور کو ہم نے بغیر کسی دلیل کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ یہ جو لوگ آپ سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں یہ کوئی بڑے عالم نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان کا یہ میسج ہوتا ہے کہ انہوں نے دین کا پیغام ہمارے تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے صرف اپنی ریٹنگ کے لیے وہ باتیں کرنی ہیں جس سے زیادہ ویوز آ رہے ہیں۔ وہ بے شک ابو جہل کا نام لے، بے شک یزید کا نام لے، اس کے رشتہ داروں کا نام لے، لیکن ہمیں اپنی خبر نہیں اور ہم کن کے مقام پہ جا کے موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ہر وہ افضل ہے جو حضور کے قریب ہے، لیکن جو در والے ہیں
وہ بھی قابل احترام ہے، اپنی جان سے افضل رکھنا ہے، جو گھر والے ہیں ان کو بھی رکھنا ہے، وہ تو ہے ہی افضل۔ تو اس لیے سوشل میڈیا سے دیکھ کر اپنے ذہنوں میں کبھی بھی کسی قسم کی جو دلیل ہے وہ دیکھنے کی خواہش نہ کیا جائے۔ جدھر حضور کی محبت ہے ادھر ہر قسم کی دلیلیں ختم ہیں، ادھر صرف ہم نے حضور کو ہی یاد کرنا ہے۔ یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے سب دلیلوں کو ختم کیا۔ ہم جہد دن ہو رات ہو بارش ہو دھوپ ہو صرف اور صرف اپنے اللہ اور اپنے نبی کا ذکر کیا ہے، تو آج ہم اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر ان کے آستانے پر بیٹھے ہیں۔ اور یہ آستانہ ایسا آستانہ ہے، سب بزرگوں کے جو فیضان ہیں وہ ایک سے دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن آپ کا جو فیضان ہے اس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ آپ کے آستانے سے آپ سے محبت کرنے والے وہ جب بھی آتے ہیں دین کی خواہش رکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دین عطا فرماتا ہے، اگر دنیا کے لیے خواہشات کی توجہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ بھی جب اللہ کو اور اللہ کے رسول کو یاد کیا کریں تو مراقبے کی شکل میں بیٹھا کریں، صرف جب ان کو یاد کریں پھر اس میں کسی بھی دوسرے کو یاد نہ کریں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئی، تو تھوڑی دیر کے بعد میں بھی چلی گئی، تو میں نے جا کے آپ کو بلایا تو آپ فرماتے ہیں کون؟ میں نے کہا عائشہ۔ فرماتے ہیں کون عائشہ؟ میں نے کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کون ابو بکر؟ تو فرماتی ہیں کہ حضور نبی آخر الزمان کے دوست۔ تو آپ نے آگے سے فرماتی ہیں جب اتنے سوال و جواب ہوگے تو میں خاموشی سے واپس چلی گئی۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ جب اللہ کو اور اللہ کے نبی کو یاد کرنا ہے پھر سب کو نفی کر دینا ہے۔ لیمو اللہ شان خود فرمودائی من ندانم بندائی یا حق تل، کہ جب ان کو یاد کرنا ہے تو پھر صرف باقی سب کو نفی کر دینا ہے، دنیا کو نفی کر دینا ہے، صرف ان کی یاد رکھنی ہے اور انہی کو اپنی توجہ میں رکھنا ہے۔ تو یہی وہ حکم ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں حضور سے محبت کریں اور اولیاء سے نسبت رکھیں۔ نسبت کیسے رکھیں؟ پیر کامل صورت ذل علا، پیر کامل صورت ذل علا یعنی دیدے پیر دیدے کبریا۔ اس کے لوگ اپنے اپنے مفہوم کرتے ہیں، اس کا کوئی ایسا مفہوم نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جب اللہ والوں کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، جب اللہ والوں کو دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو جب اللہ والوں کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے تو اس وقت صرف اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اور انسان کا جو دل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور ان آستانوں پر آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے اس آئینے کو صاف کرنا ہے، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کی جستجو رکھنی ہے اور اس کے محبوب کی تصویر بنانا، اور یہ خواہش رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی زیارت عطا فرمائے۔ اور اس کے علاوہ آج کی اس پرفتن دور میں ہم نے اپنے عقیدوں کو بچانا، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے کہ جدھر حضور کی محبت ہے ادھر کسی بھی دلیل کی بات نہیں ہے۔ اور یہ عقیدہ کس طرح بچایا جا سکتا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ محفل وہی نہیں کہ جدھر کو 500 1000 2000 بندہ، کوئی 10-15 نعت خواہ ہوں، 15-16 خطیب ہوں تو پھر محفل ہوتی ہے۔ محفل اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اور کوشش کیا کریں کہ یہ محفلیں اپنے گھر میں بھی سجائیں، اپنے گلی محلوں میں بھی سجائیں، مساجد میں بھی سجائیں، آستانوں پر بھی جائیں۔ اس کے علاوہ یہ آج کی جو محفل ہمارے پیر و مرشد حضرت قلندر کبریا کا عرس پاک بھی ہے، اور اب میں بات وہ شروع کی تھی اور بات ادھر رہ گئی کہ آپ کے آستانے پر آنے والوں کو دین کا فیض بھی ملتا ہے اور دنیا کا فیض بھی ملتا ہے۔ کس طرح؟ سرکار بریلہ حضرت خواجہ صوفی محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب جب آپ کی بارگاہ میں حضور قلندر کبریا حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ آپ کے عاشق تھے، مریدین تھے، کہ آپ صوفی صاحب سے ملتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور ملتے ہیں، تو فرماتے ہیں ملا کرو، خوب ملا کرو، دین والوں کو دین ملے گا، دنیا والوں کو دنیا ملے گی۔ اور اس طرح یہ آپ کی زندگی میں آپ کا یہ زہد تھا، اور ہم یہ خوش قسمت ہیں کہ جس آستانے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں چاروں سلاسل کا فیض ہے،
جتنے بھی اولیاء نے ادھر فیض دیا انہوں نے خود فرمایا کہ جیسے ہم نے ان کو پایا ویسے کسی کو نہیں پایا۔ ان کے مریدین میں، ان کے خلفاء میں کسی کا بھی ایسا مقام نہیں ہوا جیسا حضرت قلندر کبریا کا ہوا۔ آستانہ علی پور سیدہ شریف چلے جائیں، بڑیلہ شریف چلے جائیں، لکیب آباد شریف چلے جائیں، گجرانوالہ حضرت قلندر کبریا کی بارگاہ میں چلے جائیں، تو جیسے آپ باکمال ہر ہستی سے فیض آپ نے پایا ہے ویسے کسی سے بھی نہیں پایا۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی جتنے بھی پیر بھائی ہیں یا جو بھی حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس آستانے پر آتے ہیں اور دین کا بھی فیض حاصل کرتے ہیں اور دنیا کا بھی۔ اور یہ آستانہ حضور غوث العظم کا آستانہ ہے، کیونکہ حضرت قلندر کبریا فرمایا کرتے تھے کہ پردے کے پیچھے میں ہوں، پردے کے آگے میں ہوں، پردے کے پیچھے میرا غوث ہے، اور یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے حضور غوث العظم کے حکم سے ہوتا ہے، اور یہ آج بھی فیضان غوث العظم ہی ہے جو چل رہا ہے۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری چوکٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے، نہ وائز سے کوئی رشتہ نہ زاہد سے شناس آئی، نہ وائز سے کوئی رشتہ نہ زاہد سے شناس آئی، اگر ملتے نہ رندوں کو تو پیمانے کہاں جاتے، خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے وہ محفل میں، جو پردے میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے، اگر ہوتی نہ شامل رسم دنیا میں یہ زحمت بھی، اگر ہوتی نہ شامل رسم دنیا میں یہ زحمت بھی، کسی بے کس کی میت کو لوگ دفنانے کہاں جاتے، اگر کچھ اور بھی گردش میں رہتے دید آئے ساکی، اگر کچھ اور بھی گردش میں رہتے دید آؤ ساکی، نہیں معلوم چکر کھا کے میں خانے کہاں جاتے۔ یہ آخری دو اشعار توجہ طلب ہیں۔ خدا رکھے آباد سلسلہ اس تیری نسبت کا، خدا رکھے آباد سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بڑی دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں ورنہ، کہاں رکتے کہاں تھمتے خدا جانے کہاں جاتے۔ تو یہاں آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں آستانہ عالیہ کی جانب سے، آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ کوشش تو ہر لحاظ سے سب نے بڑے دوستوں نے یہی کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت سے بہتر طریقے سے ہو سکے، کیونکہ آپ حضور کے بھی مہمان ہیں اور حضرت قلندر کبریا کے بھی مہمان ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔